بسم الله الرحمن الرحيم. تجليات الجذب. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يستمي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. حق تعالی شانہ کی ایک صفت کا بیان ہو رہا ہے جس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو محنت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ اپنا بنا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جس کو چاہتا ہوں اور میری مشیت، میرا فیصلہ اور میرا ارادہ جس بندے کے متعلق یہ ہو جائے کہ میں اس کو اپنا ولی بنا لوں، ساری دنیا کی طاقت میرے راستے میں اس کے رواں دوا ہونے میں اور اس کے ارتقاء میں حائل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عزیز ہے۔ عزیز اللہ کا ایک نام ہے۔ عزیز کا ترجمہ مفسرین اور محدثین نے کیا ہے القادر علی کل شیء، یعنی جو ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہو۔ ولا يعجزه شيء في استعمال قدرته، نکرہ تحت النفی ہے، یعنی کوئی طاقت اللہ کے ارادے میں اور استعمال قدرت میں حائل نہیں ہو سکے، نہ کوئی روڑا اٹکا سکے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری ہدایت کا اور ہمیں اپنا ولی بنانے کا ارادہ فرما لے، انشاءاللہ کام بن گیا، کیونکہ حق تعالی شانوں کے ارادے میں اور مراد میں کوئی تخلف ناممکن اور محال ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالی ارادہ کرتا ہے اس کے ارادے پر مراد کا ترتب لازم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا ارادہ فرمائے اور ان کی مراد میں تخلف واقع ہو جائے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنی اس صفت سے آگاہ فرمایا۔ یہ دلیل ہے کہ وہ ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر ابا چاہتا ہے کہ یہ خزانہ بچوں کو نہ دوں تو بچوں کو بتاتا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے اپنے خزانے بتائے ہیں وہ ہمیں دینے کے لیے ہیں، اور اگر سارے عالم کی ایک ایک فرد کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنا لے تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ کریم ہے۔ کریم کی تعریف، کریم کی دو صفت پیش کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ جو نالائقوں پر مہربانی کر دے، لہذا اس مجمع میں کوئی اپنی نااہلیت اور نالائقیت کی وجہ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہمارا اور آپ کا پالا کریم مالک سے ہے۔ اور کریم کی تعریف محدثین نے یہ کی ہے الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق، کہ کریم وہ ہے جو بلا حق، بلا قابلیت، بلا اہلیت عطا کر دے۔ اور دوسری یہ کہ ولا یخاف نفاد ما عنده، جو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا اندیشہ نہ کرے۔ لہذا سارے عالم کو اگر اللہ تعالیٰ ولی بنا لیں تو اللہ کے خزانے کرم میں ایک ذرہ کمی نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ایک ذرہ اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر ساری دنیا شیطان ہو جائے اور کفر میں مبتلا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ایک ذرہ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے سجدوں سے ہمیں عزت ملتی ہے، ہمارے سبحان اللہ سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو پاک ہی ہیں، لیکن جو ان کی پاکی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من نہ گردم پاک از تسبیح شان۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والو، میں تمہارے سبحان اللہ کہنے سے پاک نہیں ہوتا، میں تو پاک ہی ہوں، لیکن جب تم سبحان اللہ کہتے ہو اور میری پاکی بیان کرتے ہو تو اس کے صدقے میں ہم تم کو پاک کر دیتے ہیں۔ جو سبحان اللہ کہتے ہیں وہ پاک ہوتے ہیں،
ہم تو پاک ہیں، تمہاری پاک کہنے سے ہم پاک تھوڑی نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کا کیا کہنا ہے؟ حصول رحمت کا ذریعہ گریہوزاری ہے، اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اس خزانے کو ہم سب مانگتے رہیں کہ اے خدا، ہم نے اپنے دست و بازو کو بہت آزما لیا، ہم نے اپنے ارادوں کی طاقت کو آزما لیا، بارہا توبہ کی، بارہا توبہ شکنی کی، ہمارے عزم کی رسوائیاں آپ کی عظمت اور برتری کی دلیل ہیں۔ تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری، تیری ہزار رفعتیں تیری ہزار برتری، میری ہر ایک شکست میں، میرے ہر قصور میں۔ کیونکہ جب بندہ دیکھتا ہے کہ پکا ارادہ کرتا ہے پھر بھی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، لہذا سوائے آہوزاری کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی کہ زور را بگزرا اوزاری را بگیر، کہ لوگو طاقت سے اللہ تک نہیں پہنچو گے، زاری اختیار کرو، رونا اختیار کرو، رحم سوئے زاری آیت اے فقیر۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے جب بندہ روتا ہے، جب بچہ روتا ہے ماں کی چھاتی سے دودھ اترتا ہے۔ چون گریت طفل کے جوشد لبن، جب تک بچہ نہیں روتا ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں اترتا۔ ماں کی چھاتی میں خون بھرا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو کر بچے نے رونا شروع کیا تو وہی خون فوراً دودھ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے 1 سیکنڈ پہلے ساری چھاتی خون سے بھری ہوئی ہے، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا اور رویا، اس کے رونے میں کیا کرامت اللہ نے رکھی ہے کہ اسی وقت ماں کا سارا خون جو چھاتیوں میں ہے دودھ سے مستحیل اور متبدل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہی شان ہے۔ ایک نافرمان ہے، صفت غضب کے تحت ہے، لیکن ذرا سا رویا کہ مالک مجھ کو معاف کر دیجئے، مجھ سے خطا ہوئی، اسی وقت حق تعالیٰ شانہ کی صفت غضب صفت رحمت سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ ابھی تو سزا کا مستحق تھا، اب عطا کا مستحق ہو گیا۔ مستحق سزا پر عطائیں اور رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر 100 سالہ ہو فخر اولیاء۔ جب اللہ کی رحمت کے دریا میں جوش آتا ہے تو 100 برس کا کافر فخر اولیاء بن جاتا ہے۔ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے۔ 2 بجے رات کو حکم ہوا کہ بغداد سے موصل جاؤ۔ وہاں سے موصل پہنچے، ایک ابدال کا انتقال ہو رہا تھا، سارے ابدال جمع تھے۔ خواجہ خضر علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے غوث تھے۔ علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ غوث کو روزانہ اللہ تعالیٰ سے ایک وقت خاص قرب کا عطا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا قرب کسی کو نہیں عطا ہوتا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ وقت آیا کہ جس وقت روئے زمین پر اتنا مقرب کوئی نہیں تھا، اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ جو ابدال انتقال کر گیا، اب دوسرا ابدال کہاں سے لاؤں؟ اب کس کو آپ اس کرسی پر بیٹھانا چاہتے ہیں، اور ابدال کون ہیں؟ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک گاؤں کے آدمی نے کہا کہ میں ابدال ہو گیا ہوں، حالانکہ جو اصلی ابدال ہوتا ہے وہ اپنے کو جتاتا نہیں ہے، یہ نقلی تھا۔ اس لیے جب حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی کہ ایک گاؤں میں ایک شخص کہتا ہے کہ میں ابدال ہو گیا ہوں، تو فرمایا کہ یہ ظاہر کرنے والا اور اکڑنے والا ابدال ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، پہلے گوشت تھا، ابدال ہو گیا، یعنی تکبر کی نحوست سے ابدال ہو گیا، یعنی اس کا درجہ گر گیا۔ تو پیران نے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ آپ جائیے، ایک بستی ہے اور وہاں ایک عیسائی ایک گرجا گھر میں اپنے عیسائی مذہب پر زنار پہنے ہوئے مشغول عبادت ہے، آپ جائیے اور اس سے کہیے
ذُنور بن، زنار توڑ دے اور کلمہ پڑھ اور اس کو ابدال کی کرسی پر بٹھا دیجئے۔ اس بڑے ولی اللہ کے درجے پر اس کو بٹھا دو جو ابھی حالت کفر میں ہے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، گبر صدر سالہ ہو فخر اولیاء۔ اللہ کی رحمت کے دریے میں جب جوش آتا ہے تو 100 برس کے کافر کو فخر اولیاء بنا رہے ہیں۔ بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو گرجا گھر میں جا کر پکڑا اور فرمایا جلدی توبہ کر عیسائی مذہب سے، اب اسلام کے سوا کوئی مذہب قبول نہیں، اللہ کے نزدیک اسلام ہی مقبول دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے سوا اگر کوئی عیسائیت، یہودیت، ہندویت یا کوئی بھی مذہب اختیار کرے گا، اللہ کے یہاں اس کی قبولیت کا کوئی درجہ نہیں ہے، وہ دین مردود ہے جو اسلام کے علاوہ ہو۔ جلد عیسائیت سے توبہ کر اور زنار توڑ دے۔ اس نے فوراً توڑ دیا، یا اس نے اتنی جلدی ہدایت کیوں قبول کر لی؟ اللہ میاں نے پہلے ہی اس کا کام بنا دیا تھا اور اس کے دل کو ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت عطا فرما دی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اب کیا پڑھوں؟ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا فرض ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو پیغمبر ماننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ذمے ہر نبی کو نبی ماننا فرض ہے۔ کسی نبی کی توہین حرام اور کفر ہے، لیکن تعمیل احکام نبوت اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی، قیامت تک اب ان کی شریعت ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی نہیں مانے گا وہ کافر اور مردود ہو جائے گا۔ لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب کیا کروں؟ فرمایا اب کرنا کیا ہے، چل ایک ابدال کا انتقال ہو گیا ہے، اس کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جا۔ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ لبیک یا عبدی۔ شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک ہندو ایک بت کے سامنے کہتا تھا صنم صنم صنم، ایک دن غلطی سے نکل گیا صمد، بس فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اس نے ڈنڈا اٹھایا اور اپنے بتوں کے سر پر دے مارا اور کہا ظالموں، 90 سال سے تمہارا نام لے رہا ہوں اور تم نے کوئی جواب نہیں دیا، آج غلطی سے مسلمانوں کے خدا کا نام یا صمد نکل گیا تو اللہ تعالیٰ نے لبیک فرمایا، وہاں سے جواب آ گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، یہی جذب ہے۔ یہ سب جذب کے قصے اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ حق تعالیٰ شانہ کی رحمت ہم لوگوں پر بصورت جذب نازل ہو جائے اور ہمارے دل و جان جذب ہو جائیں، کیونکہ ہم نے اپنے دست و بازو کو آزما لیا ہے، کتنی توبہ کر کے توڑ چکے ہیں۔ ہرن کا شکار کرنے نکلے تھے، لیکن افسوس کہ جنگلی سور کے منہ میں یعنی نفس کی بری خواہشات کے منہ میں جکڑے ہوئے ہیں اور ذلت و خواری کے ساتھ پسے جا رہے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے۔ اس لیے دوستو آخر میں یہی معاملہ کرو جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، غالبی بر جاذبہ اے مشتری، اے میرے خریدنے والے، ساری دنیا کے حسینوں کے جذب پر، مال و دولت کے جذب پر، الیکشن و وزارت عظمیٰ کے جذب پر، آپ سب پر غالب ہیں۔ آپ جس کو اپنا بنانا چاہیں گے پھر اس کو کوئی اپنی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔